بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 3 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پنگھوڑے میں بات کی یعنی کلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے پنگھوڑے کے اندر کلام کیا، اور اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ اب وہ کون سے 3 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کلام کیا؟ تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ پہلے بچے ہیں جنہوں نے پنگھوڑے کے اندر اعلان کیا۔ پھر فرمایا کہ صاحب الجریح، یعنی جریح کا جو ساتھی تھا اس نے پنگھوڑے میں اعلان کیا یعنی کلام کیا۔ اب ناظرین محترم، یہ جریح جو تھا یہ کون تھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پہلی امتوں میں سے ایک ایسا شخص تھا کہ جو بہت بڑا عبادت گزار، ریاضت کرنے والا اور نیک شخص تھا کہ پورے کے پورے علاقے میں یعنی شہر میں، قریہ میں جہاں پر یہ رہتا تھا، ہر ایک شخص اس کی گواہی دیتا تھا کہ یہ ایک نیک شخص ہے۔ اب اس کا شہرہ آفاق یہ تھا کہ ہر شخص جانتا تھا کہ جریح جو ہے یہ بڑا نیک اور عزت والا شخص ہے۔ ہوا یوں کہ ایک رات یہ مصلی پہ تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ ماں آئی اور اس نے آ کر کہا یا جریح، یعنی اس نے آواز دی اپنے بیٹے کو۔ اب جب بیٹے کو آواز دی تو اس نے، جریح نے سوچا کہ ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز ہے، تو میں کس کو اہمیت دوں؟ تو جریح نے نماز کو اہمیت دی، یعنی ماں کی بات کا اس نے جواب نہ دیا۔ پھر اسی طرح دوسرے روز ہوا، ماں نے پھر بلایا، جریح نماز میں مگن تھا اور اس کے کہنے کے باوجود جریح کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ماں کی بات سنوں یا نماز پڑھوں؟ تو اس نے ماں کی بات کو رد کیا اور نماز پڑھی۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی یہی عمل دہرایا گیا۔ پھر چوتھا دن آیا تو چوتھے دن بھی یہی عمل جو ہے وہ دہرایا گیا کہ ماں بلاتی رہی لیکن جریح جو ہے وہ نماز میں مگن رہا۔ تو جب چوتھے دن یہ اس نے کاروائی دیکھی ماں نے، تو اس نے کہا ماں نے کہ اے اللہ، اس کو اس وقت تک نہ مارنا جب تک یہ فحاشہ عورتوں کو نہ دیکھ لے۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی، وقت گزرتا چلا گیا کہ ایک ایسی فحاشہ بد کردار عورت تھی کہ اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس کو پیش کرتی ہوں، یعنی اسے زنا کی دعوت دیتی ہوں۔ اپنے آپ کو جریح پر پیش کیا لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اب ایک چرواہا تھا، اب اس چرواہے کو اس نے اپنا جسم جو ہے وہ پیش کیا اور اس نے ایکسیپٹ کیا، قبول کر لیا۔ اب اس چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا، اور اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ بچہ لے کر جریح کی جو عبادت گاہ تھی وہاں پر آ گئی، شور شرابہ ڈالا اور لوگوں سے کہنے لگی یہ جریح کا بچہ ہے۔ اب لوگ جو اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے کہ بڑا یہ نیک، عبادت گزار، ریاضت کرنے والا یہ جریح یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، تو لوگوں نے جریح کو عبادت گاہ سے نکالا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا رہا کہ میری ایک بات تو سن لو، لیکن اس کی کوئی بات کو تسلیم نہ کیا گیا، حتیٰ کہ اتنا مارا کہ اس کی پھر عبادت گاہ کو بھی گرا دیا گیا۔ اب جریح نے ان سے نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، انہوں نے نماز پڑھنے کی مہلت دی۔ نماز پڑھنے سے جب فارغ ہوئے تو کہا وہ بچہ میرے پاس لایا جائے کہ جو پیدا ہوا ہے، جس کو میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو جریح نے اپنی انگلی جو تھی اس کے پیٹ میں ڈالی، اس کے پیٹ میں ماری، کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ اب ناظرین محترم، جریح کی انگلی مارنے کی دیر تھی کہ وہ بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا میرا باپ چرواہا ہے۔ اب اس بچے نے پنگھوڑے میں گواہی دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پنگھوڑے کے اندر کلام کیا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر جریح کا وہ جو ساتھی، وہ جو بچہ جو اس کی طرف منسوب کیا گیا تھا، وہ اس نے کلام کیا۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایک وہاں پر عورت ایسی بھی تھی
جو اپنے ننھے سے بچے کو اٹھائے ہوئے اس کو دودھ پلا رہی تھی۔ اب اپنا اس عورت کا جو دودھ تھا وہ اس بچے کے منہ میں تھا کہ کیا دیکھتی ہے کہ خوبصورت نوجوان وہاں سے اپنی سواری پر گزرتا ہے۔ اب وہ ماں بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ بچہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے، یعنی اس نے ایک دعا کی۔ اب وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا ماں کا، اب اس نے اپنے دودھ کو چھوڑا اور ماں کے اس دعا پر کہنے لگا کہ میں تو پناہ مانگتا ہوں اس شخص سے کہ اللہ مجھے کبھی بھی ایسا نہ بنائے۔ اب ماں حیران ہوئی کہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے کلام کیا، اور اس وقت کہ جب میں ایک آرزو کر رہی تھی، اب اسی لمحے کچھ لوگ اور گزرے کہ وہ ایک عورت کو مار رہے تھے۔ اب اس عورت کے اوپر الزام کیا تھا؟ الزام اس پر یہ تھا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اور دوسری طرف اس عورت پر چوری کا الزام تھا۔ لوگ اس کو مارتے پیٹتے جا رہے ہیں۔ اب یہ عورت جو اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یہ پھر بولی کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ کبھی بھی میرے بچے کو یا ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا اللہ نہ بنائے۔ اب وہ بچہ پھر بولا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اسی طرح کا بنائے جس طرح یہ عورت ہے۔ اب ماں حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا انسان خوبصورت گھوڑے پر سوار ہے، شکل و صورت بھی اس کی پیاری ہے، اس کی طرح کہتی ہوں تو یہ پناہ مانگتا ہے۔ اس عورت جو بد کردار ہے، جس نے چوری کی ہے، اس کی طرح کہتی ہوں تو یہ کہتا ہے پنگوڑے میں ہے کہ میں اسی طرح یا آپ اسی طرح بننا چاہتے ہیں، تو آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا وہ جو شخص سواری پر سوار تھا وہ فاسق تھا، فاجر تھا، گناہ گار تھا، اس لیے میں نے کہا میں اس کی طرح نہیں بننا چاہتا۔ یہ عورت اس پر جھوٹا الزام ہے، نہ اس نے بدکاری کی ہے، نہ ہی اس عورت نے کوئی چوری کی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس عورت کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، 3 بچے ایسے جنہوں نے پنگھوڑے کے اندر کلام کیا، اور اس روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات تھی وہ ساری کی ساری بات کو بیان فرمایا۔ تو ناظرین محترم، پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے، سبق یہ حاصل ہوتا ہے احادیث سے کہ لوگوں کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے کہ یہ کس طرح ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دیکھنے میں تو داڑھی، جبہ و دستار پہنتا ہو، لیکن اس کا کردار جو ہے وہ غلیظ ہو، گندا ہو۔ اور دوسری طرف ایک عام سادہ سا انسان جس کے بال بکھڑے ہوئے ہوں، جس کی بات کو لوگ توجہ سے سنیں نہ، جس کو لوگ اپنی محافل سے اٹھا دیں، اور جس کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، جو سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول ہی نہ کیا جائے، جو رشتہ مانگے تو کوئی شخص اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ایسے شخص ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوں، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جو اپنے آپ کو تو بڑا بنا سوار کے رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر فیصلے کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے، اور ہر ایک انسان کی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کو عزت سے، احترام کے ساتھ بلایا جائے، احترام کے ساتھ اس کے ساتھ مخاطب ہو بندہ، اور اس کی تکریم کی جائے۔ ہمیں کیا علم کہ کون شخص کیا ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان لوگوں کو مخفی رکھا تاکہ لوگ ہر ایک بندے کی عزت کریں، اکرام کریں، تعظیم کریں۔ یہی اسلام کا درس ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔